علیکم، میں امداد سمرو۔ مائنس عمران خان کی کہانی ہوئی پرانی، اب عمران خان کے خلاف اس سے بھی زیادہ بڑے اقدامات اٹھائے جانے کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ بند کمروں میں ہونے والی گفتگو یا بند کمروں میں ہونے والے صلاح مشورے یا فیصلے اور ان کے متعلق جو تھوڑی سی معلومات باہر آ رہی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے یا اس بات کی چگلی کھاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، یا کچھ ایسے اقدامات ہوں گے جن کے بعد عمران خان صاحب عمر قید یا پھر سزائے موت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ اور اڈیالہ جہاں عمران خان صاحب قید ہیں وہاں سے ان کو منتقل کر کے دور دراز کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے جہاں لوگوں کا جانا آسان نہ ہو۔ اس کے لیے ڈے ون سے، یعنی جب سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تب سے ایک سوچ موجود رہی کہ عمران خان کو مچ جیل منتقل کر دیا جائے اور اس کے بھی مرچی وارڈ میں، تاکہ وہاں نہ کوئی جا سکے اور نہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر آ سکے۔ تو اب پھر یہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ مچ جیل بھی ہو سکتا ہے، سکھر جیل بھی ہو سکتا ہے، جیکباد جیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسے جیل جہاں پر روزانہ لوگ جا کر جھمگٹے نہ لگا سکے۔ آج کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے اور عمران خان صاحب کے اہل خانہ، ان کی بہنیں اور وکلاء اور ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب ہمیشہ کی طرح اڈیالہ جیل جانے کی کوشش کریں گے، وہاں جا کر سارا دن دھرنا دے کر بیٹھیں گے، پھر ان کو اڈیالہ کے گیٹ تک جانے دیا جاتا ہے یا گورکھپور ناکے پر روک دیا جاتا ہے یا اور پیچھے روک دیا جاتا ہے، لیکن جہاں روکا جائے گا وہاں وہ دھرنا دے دیں گے۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ اور حکومت نے جو حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ کہ اڈیالہ ریڈ زون، اڈیالہ کے تمام، ویسے تو اڈیالہ جیل ظاہر ریڈ زون ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا اطراف جو ہیں، جو آس پاس کی سڑکیں ہیں، وہ بھی ریڈ زون ڈکلیئر کر دی گئی ہیں اور وہاں پر سخت سیکیورٹی لگا دی گئی ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو آئے گا وہاں پر یا تو وہ گرفتار ہوگا یا وہ صحیح سلامت نہیں جائے گا۔ اس طرح کے اشارے جو پولیس اور حکومت دیتی ہے سختی کرنے کے، وہ اشارے بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا اڈیالہ پہنچنے والے اڈیالہ پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، اور حکومت اگر ان اقدامات کے ذریعے اڈیالہ کے باہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہلنگامہ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی متاثر کی جاتی ہے، تماشا لگایا جاتا ہے، جو حکومت سمجھتی ہے، اگر اس کو حکومت روکنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تو امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ ہی رکھا جائے۔ لیکن اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے اور وہاں اسی طرح منگل اور جمعرات کو لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں حکومت پر، انتظامیہ پر، ریاست پر، تو پھر حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہاں سے منتقل کر دے گی دور ایسی جگہ جہاں کوئی جب ملاقات کرنے جائے بھی تو ایک بار جائے تو 2-4 مہینے پھر وہ دوبارہ جانے کا نہ سوچے، جہاں فلائٹ نہ جاتی ہو، جہاں سیدھا راستہ نہ ہو، جہاں کوئی موٹر ویز نہ ہو، یعنی جہاں سفر ہو بھی تو 1-2 دنوں کا سفر ہو اور وہ بھی پھر وہاں رہنے کا کوئی پراپر بندوبست نہ ہو۔ پنجاب کی کسی بھی جیل میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا، اڈیالہ سے ساہیوال مونٹگومری جیل چلے جائیں، مونٹگومری جیل سے اگر ان کو میاں والی جیل بھیج دیا جائے، میاں والی کے بجائے ڈیرہ غازی خان جیل بھیج دیا جائے، کسی بھی جیل میں عمران خان صاحب کو پنجاب کی بھیجا جائے تو وہاں پر اڈیالہ سے کوئی مختلف صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف پنجاب میں اچھی خاصی جڑیں پی ٹی آئی کی ہیں اور جہاں بھی عمران خان کی بہنیں جائیں گی ان کو سہولتیں ملیں گی، لوگ دیں گے پارٹی کے لوگ۔ لیکن اگر بلوچستان چلے جائیں، بھیج دیا جائے ان کو، یا سندھ کے کسی جیل میں بھیج دیا جائے، جیکباد جیل، لاڑکانہ جیل، سکھر جیل، لیکن لاڑکانہ اور سکھر کو بھی اوائڈ کیا جائے گا کہ وہاں بھی رہنے کی اچھی فیسلٹیز ہیں کہ کوئی جائے تو کم از کم اس کو آرام تو ملے۔ تو ممکنہ طور پر جو یا زیادہ امکان جس کا ہے وہ آغاز میں جو سوچا گیا تھا مچ جیل بلوچستان، تو جو وزیر ہے وفاقی نہیں بلکہ چھوٹے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب
ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، اور وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ یہ اگر اب تماشا کریں گے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب کی بہنیں اور یہ جو جاتے ہیں ملاقات کرنے، اگر اب یہ تماشا کریں گے اڈیالہ کے باہر جیل میں قید دوسرے قیدیوں کے لیے خطرہ بنیں گے، تو ایک قیدی کو منتقل کر دیا جائے گا، یعنی انہوں نے کہا کہ جی سیکورٹی رسک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب دوسرے قیدیوں کے لیے، کیونکہ عمران خان کے لیے لوگ آتے ہیں وہاں پر آ کر احتجاج کرتے ہیں اور کوئی بھی خراب صورتحال ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی بار احتجاج کیا گیا تھا، دھرنا دیا گیا تھا، تو سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا تھا کہ جی لوگ پہنچ گئے ہیں اڈیالہ میں عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے، رہا کروانے کے لیے۔ علی امین گنڈا پور کئی بار یہ بھڑکے مار چکے ہیں کہ جی پھر ہم خود عمران خان کو اڈیالہ سے چھڑوا کر لے جائیں گے۔ پشاور کے جلسے میں بھی اسی طرح کے نعرے لگے کہ جائیں چل کے عمران خان کو چھڑوا کر لاتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے اگر جیل ٹوٹے گی تو پھر صرف عمران خان کے لیے تو نہیں ٹوٹے گی، پھر وہ جس طرح بنو جیل ٹوٹی تھی، پتہ نہیں کون کون سے دہشت گرد نکل گئے تھے، تو پھر وہ حکومت رسک نہیں لے سکتی کہ اگر تحریک انصاف کو ایسا منصوبہ بناتی ہے، یا کم از کم تحریک انصاف کی آڑ میں، یعنی پی ٹی آئی تو اپنا پرامن احتجاج کر رہی ہے، لیکن کوئی اور شرپسند عناصر کوئی واردات کر جائیں تو پھر رسک نہیں لیا جا سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ پھر ایک قیدی کو منتقل کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان فوج اور اس کے سربراہ کو بلیک میل کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا اور کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں کو استعمال کیا عمران خان نے۔ اگر فیض نہ ہوتے تو بانی پی ٹی آئی عمران خان وزیر اعظم تو کیا کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ تو یہ حکومت نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف طلال چودھری صاحب تو ظاہر ایک نوجوان ہیں، وہ ذرا بھٹکیلے شٹکیلے بیان شیان بھی دیتے رہتے ہیں، بعض اوقات اسکرین کے لیے، ٹی وی اسکرین کے لیے پریس کانفرنس بھی کر دی، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سنجیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے تحریک انصاف کو ایک آفر کی تھی جو تحریک انصاف نے قبول کر لی ہے۔ وہ آفر کیا ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اس امکان کو انہوں نے کہا کہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا انجام ایم کیو ایم یعنی پی ٹی آئی کا انجام ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے مختلف نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب الطاف حسین کو مائنس کرنا قدرے آسان تھا، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا نیٹ ورک وغیرہ ڈسمنٹل ہو گیا، ان کا سیاست سے زیادہ کچھ اور ان کے دھندے تھے۔ پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ ٹی ٹی پی وغیرہ کے ساتھ مل کر بڑا نیکسس چلا رہے ہیں، وہ بھی یہی جو کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ کا، جرائم کا اور سیاست کا ایک نیکسس ہے، کہا جاتا ہے ریاست کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ آئی ایس پی آر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز میں اس کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح ٹوٹ نہیں سکی، ایم کیو ایم سے نکلنے والے بھی ٹکے ٹوکری ہو گئے، لیکن الطاف حسین الطاف حسین پر پابندی لگا کر سیاست سے ان کو دور کر لیا گیا کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو ہے وہ جو الطاف حسین کو جس چیز کا نقصان ہوا، لیکن جس چیز کا الطاف حسین کو فائدہ تھا وہ یہ کہ الطاف حسین پاکستان میں ہوتے تو دھر لیے جاتے، جیل میں ہوتے، سزا ہو چکی ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی ایسی سزا ہوتی کہ اب ہوتے ہی نہ، کیونکہ جتنے الطاف حسین کے اوپر الزامات تھے تو الطاف حسین کو تو اس چیز کا فائدہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ کے شہری ہیں۔ لیکن عمران خان کو جہاں الطاف حسین پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی پارٹی زیادہ پاپولر جماعت ہے پورے ملک میں، اور وہ ایک بار کے وزیر اعظم ہیں، پنجاب میں ان کی بہت پذیرائی ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے،
تو لہٰذا ان کے خلاف جو کچھ اقدامات سوچے گئے کیے گئے ان کا اثر اس طرح نہیں ہوا، لیکن عمران خان کو فائدہ ہوا۔ جو نقصان عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب پنجے میں ہیں، گرفتار ہیں، جیل کے اندر ہیں، باہر کہتے ہیں کہ ان کو آفر کی گئی ہے، لیکن میں کبھی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت، اور حکومت بھی وہ جو عمران خان صاحب جو تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان سے ڈرتی ہے ان کی مقبولیت سے، تو کبھی بھی عمران خان صاحب کو باہر نہیں جانے دیں گے ملک سے۔ جس طرح جو نواز شریف صاحب کے لیے آفر موجود ہوتی تھی کہ باہر جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، نواز شریف صاحب اچھے بچے بن کر چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ عمران خان کی گارنٹی کوئی نہیں لیتا۔ ملاقات اگر مشروط ہوتی ہے کہ جی ملاقات کریں گے، باہر آ کر کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا شرپسندی کی اسٹیٹمنٹ جو حکومت کو لگتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے، وہ عمران خان صاحب نہیں دیں گے، اس گارنٹی پر بھی عمل نہیں ہوتا، بیان آ جاتا ہے۔ یہی ہوا گزشتہ جمعرات کو، اور اس کے بعد پھر جو ہوا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پھر رد عمل آیا DGISPR کا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ مختلف نہیں ہوگا الطاف حسین سے اور MQM سے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کو DGISPR نے واضح پیغام دیا ہے، وہ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اور اگر وہ مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے DGISPR کی اس پریس کانفرنس کی تائید کی ہے۔ عمران خان اپنی بہن سے ملاقات کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ جاری کروایا اور جو الفاظ استعمال ہوئے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف بعد میں فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی غداری کے مقدمے میں کیا ہوتا ہے؟ پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سزائے موت، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی غداری اتنی بڑی نہیں ہوگی کیونکہ پرویز مشرف نے تو آئین توڑا تھا، لیکن اگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب اس امکان کو بھی رد نہ کیا جائے، اس طرف بھی جایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنس عمران خان سے آگے کی بات سوچی گئی ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو۔ اور انہوں نے کہا کہ جی عنقریب تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، یعنی عمران خان سے PTI ڈسٹنس کرے گی جس طرح MQM نے الطاف حسین سے ڈسٹنس کیا تھا، الگ الگ ہو جائیں گے، اور PTI کی اکثریت اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی، یہ انہوں نے کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اب ایک دو اور چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک تحریک انصاف کو پیشکش کی تھی کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو سہولتیں نہیں ہیں تو چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا سہولتیں ہیں۔ تو اس پر PTI نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، رانا ثناء اللہ صاحب اس کی سربراہی کریں، اور اس میں پھر PTI کے ارکان کو شامل کیا جائے۔ ارکان وہ ہوں جن کو PTI کے پارلیمانی لیڈر سینٹ اور پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی شاہد خٹک، وہ جن کے نام دیں ان کو نامزد کیا جائے کمیٹی میں، اور پھر باضابطہ طور پر وہ جا کر دیکھے کہ عمران خان صاحب کو کس حال میں رکھا گیا ہے، بشرا بیوی کو کس حال میں رکھا گیا ہے۔ تو PTI نے یہ آفر میڈیا رپورٹس کے مطابق قبول کر لیا ہے۔ اچھا، اب یہ ذرا اسکرین شاٹ دیکھ لیں۔ اب جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تب تک 34 ویڈیو شہباز گل کے YouTube پر۔ شہباز گل روزانہ 2 ویڈیوز یا 1 ویڈیو کرتے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو درجنوں ویڈیوز تھیں ان کی، 20 ویڈیوز تھیں ہر ویڈیو میں۔ اور انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا تھا نومبر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ کا، اور وہ کاؤنٹ ڈاؤن بن گیا ان کے اپنے YouTube کے لیے پھاہا بن گیا نا، مصیبت بن گیا۔ محسن نقوی صاحب کیا پدھارے جا کر برطانیہ، ان کی بولتی بند ہو گئی، اور اپنی تمام ویڈیوز جس میں انہوں نے فوج کو ملائن کیا، جس میں انہوں نے ریاست کے خلاف باتیں کی ہیں، جس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سیاسی مخالفین کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف جو باتیں کی ہیں، وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ محسن نقوی وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں برطانیہ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنا جو بھگوڑے ہیں پاکستان کے حوالے کریں، خاص طور پر شہزاد اکبر اور دوسرے وہ جو ہے صاحب
عادل راجہ ان کو، بلکہ عادل راجہ کو تو کل برطانیہ کی عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ وہ راشد نصیر، بریگیڈیئر راشد نصیر سے معافی مانگے، 3,10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ادا کرے، اور 28 دن تک معافی نامہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر رکھا جائے، 28 دن تک۔ تو پرانے فیصلے ہیں لیکن عدالت نے عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تو عادل راجہ کو حوالے کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، ان کی وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں کی وزارت داخلہ میں گئے تھے کل، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس میں شہباز گل صاحب نے، ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اب دوسرے ممالک کے ساتھ جہاں جہاں وہ قیام پذیر ہیں وہاں پر پاکستان اب جا کر پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈا کے خلاف اقدامات کرنا پاکستان شروع ہو گیا۔ راشد نصیر کا کیس، راشد نصیر صاحب جیت گئے، اس سے پہلے جس نے مقدمہ کیا پی ٹی آئی کے کنٹرولز کے خلاف وہ جیتے ہیں سارے۔ تو اب وہ انہوں نے اپنے پورا کا پورا خالی کر دیا، سلیٹ ہی صاف کر دی، جن میں نہیں کوئی ایسی چیز وہ ویڈیوز رکھی ہیں، اور 34 ویڈیوز کل رات تک ان کی باقی بچی تھی، اور باقی انہوں نے ساری کی ساری اڑا دی، ڈالر کما دیا، مال بنا دیا، اور اب وہ کیا کہتے تھے کہ جٹ دا منڈا وہاں سارا کچھ حکتے سماں گا آؤ، تو پھر جب وہ گرفتار ہوئے تو پھر رونے نکل گئے، باہر جا کے جی پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں انقلاب لے آؤ، انقلاب لے آؤ۔ اور جب پتہ چلا کہ ریاست پاکستان اب سمندر پار پاکستانی پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی میں سنجیدہ ہو گئی ہے، تو دوڑ لگا دی بھائی صاحب نے۔ یہ ہو رہا ہے ذرا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.